خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری پطرس یونس آپ کے لیے خداوند کا کلام لے کر آتا ہوں، جس کا عنوان ہے روز کی روٹی، جس میں ہم زبوروں کا تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج کی روٹی میں ہم زبور 22 کے متعلق سیکھیں گے۔ زبور 22 کی مرکزی آیت ایک ہو سکتی ہے: اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ یہ آیت داؤد کے غم اور گہرے دلی جذبات کا اظہار ہے۔ اس میں نہ صرف ان کی مایوسی بلکہ خدا کی محبت اور رحم کی طرف رجوع کرنے کا احساس بھی ہے۔ جب ہم زبور 22 کے تعارف کی بات کرتے ہیں تو زبور 22 کے کل آیات 31 ہیں۔ اس زبور کو مصائب کا زبور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں داؤد کے دل کی فریاد اور مایوسی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ زبور خاص طور پر یسوع مسیح کی صلیبی مصائب کا حوالہ دیتا ہے، اور انجیل میں یسوع نے بھی صلیب پر یہی الفاظ کہے تھے، جس کا ذکر آپ متی 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ زبور نہ صرف داؤد کے تجربات کا بیان ہے، بلکہ مسیح کی تکلیف اور قربانی کا علامتی ذکر بھی ہے۔ داؤد کے اس زبور 22 کے پس منظر کی بات کریں تو داؤد نے یہ زبور اس وقت لکھا جب وہ اپنی زندگی میں شدید مشکلات اور تنہائی کا سامنا کر رہے تھے۔ اس زبور میں ان کے دکھ اور مایوسی کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا کے قریب ہونے کی امید رکھتے ہیں۔ اس زبور کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ داؤد کو کئی دفعہ دشمنوں کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور انہوں نے اپنی تکلیف کو خدا کے سامنے پیش کیا۔ زبور کے پیغام کی بات کریں تو زبور 22 میں 2 اہم پیغامات ہیں۔ پہلا، مشکل وقت میں بھی خدا پر بھروسہ۔ داؤد نے دکھ کی گھڑی میں بھی خدا سے رجوع کیا اور بھروسہ رکھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی ہم تکلیف میں ہوں، ہمیں خدا سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جبکہ دوسری اہم بات یہ ہے صلیب پر مسیح کی قربانی کا پیش خیمہ۔ یہ زبور نہ صرف داؤد کی فریاد ہے، بلکہ اس میں مسیح کی صلیبی قربانی کی علامتی جھلک بھی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح نے ہماری خاطر تکلیف برداشت کی۔ جب زبور 22 کے اطلاق کی بات کرتے ہیں تو زبور 22 ہمیں مشکل وقت میں خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا سبق دیتا ہے۔ جب ہمیں محسوس ہو کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تب بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے قریب ہے۔ اس زبور کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنا سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ خدا ہماری دعا سنتا ہے اور وقت آنے پر جواب دیتا ہے۔ جب ہم نے زبور 22 کی مرکزی آیت، تعارف، پس منظر، پیغام اور اطلاق پر بات کی ہے، تو آئیے دعا کریں۔ اے خداوند، جب ہمیں مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا ہو تو ہمیں ہمت دے کہ ہم تجھ سے مایوس نہ ہوں۔ ہمیں ایمان اور بھروسہ عطا کر کہ ہم تیری محبت اور رہنمائی پر یقین رکھیں۔ ہماری زندگی کے ہر دکھ میں ہمیں تیرے قریب ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی حکمت عطا فرما کہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔